بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. نون کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ یہاں نون سے مراد کیا ہے؟ وہ مچھلی کے جس پر زمین قائم ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نون کا معنی کیا؟ مچھلی. اس کی جمع کیا ہے؟ نینان، جمع تکسیر، اور عنوان جمع قلت، اور نینان جمع کثرت. تو نون کی جمع نینان. جیسے غار کی جمع جار کی جمع جیران ہے نا، اس کے نار کی جمع نیران، ایسے نون کی جمع نینان. بعض مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں نون سے مراد کیا ہے؟ دوات. نون سے مراد کیا ہے؟ دوات. آگے قلم کا ذکر ہے تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں نون سے مراد کیا ہے؟ دوات ہے. تیسرا قول جو ہے نا اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ نون ہے نا، یہ رحمان الرحمن کا نون ہے. یہ سمجھ رہے ہو؟ الف لام را، وہ الرحمن کا الف لام را حامیم و نون، ان تینوں سے اشارہ ہے کس کی جانب؟ الرحمن کی جانب. کس کی جانب؟ اور رحمان کا الف لام آپ لکھیں گے اور یہ سمجھ رہو یہ تو یہ کیا ہے؟ الف لام را کی صورت ہو گئی نا. اور پھر حامیم، ہا اور میم لکھیں گے تو حامیم، سمجھ رہو. اور پھر اس کے بعد میں نون. تو تیسرا قول کیا ہے کہ یہ رحمان کے حروف میں سے ایک حرف ہے. اور رحمان کا پہلا جو جزو ہے وہ الف لام را، اور جزو دوم حامیم، اور تیسرا جز کیا ہے؟ نون. تو سمجھ رہے ہو؟ تو یہ رحمان کے حروف میں سے حرف آخر ہے. یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سمجھ رہے ہو؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نور کی ایک تختی مراد ہے. یہاں نون سے مراد کیا ہے؟ نور کی ایک تختی. سمجھ رہا ہوں؟ تو اس طرح یہ مختلف اقوال ہیں. اچھا، نون کے اعراب و بنا کے سلسلے میں بھی کئی اقوال ہیں. بعض حضرات نے نو پڑھا ہے. کیا؟ نو سمجھ رہو؟ نون کے ضمے کے ساتھ. تو اس تقدیر پر یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے. ہاذہ نون، ہاذہ نون. سمجھ رہو؟ غیر منصرف علم اور تانیث معنوی کی بنیاد پر، علم اور تانیث معنوی کی بنیاد پر کیا ہے؟ غیر منصرف. دوسرا احتمال یہ کہ منصوب ہے یہ نون. تو اس کی اصل کیا ہوگی؟ اتلو نون، اتلو نون. سمجھ رہے ہو؟ نون کی تلاوت کرو. تو اس تقدیر پر یہ منصوب ہوگا. تیسرا احتمال یہ کہ مجرور ہے.
مجرور ہونے میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ اس سے پہلے مضاف محذوف ہے، وَرَبِّ نُونٍ، وَرَبِّ نُونٍ، نون کے رب کی قسم، نون کے رب کی قسم، یا یہ کہ اس سے پہلے واو قسمیہ کیا ہے مقدر ہے، کیا واو قسمیہ مقدر ہے، تو یہ مرفوع منصوب اور مجرور تینوں احتمالات ہیں اس میں، سمجھ رہے؟ ائمہ قراء کا بھی اس میں اختلاف ہے۔ امام ابن عامر شامی، امام کسائی اور امام یعقوب حضرمی، سمجھ رہے ہو، ان حضرات نے نون کا واو میں کیا کیا ہے؟ ادغام کیا ہے، نون کا واو میں کیا کیا ہے؟ ادغام کیا ہے، نون کا واو میں، کیونکہ نون والقلم، تو نون ساکن کے بعد میں کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ادغام ہے، کیا ہے اس میں؟ ادغام۔ جبکہ باقی قراء نے، جن میں امام عاصم، امام ابن کثیر مکی، ان حضرات نے جو ہے نا وہ کائے کے ساتھ پڑھا ہے؟ اظہار کے ساتھ پڑھا ہے، نون والقلم، ہے نا، نون والقلم، جبکہ امام ابن عامر شامی اور امام یعقوب حضرمی اور امام کسائی رحمہم اللہ نے ادغام کے ساتھ پڑھا ہے، کائے کے ساتھ؟ کس کا کس میں ادغام ہوا ہے؟ نون کا واو میں ادغام ہوا۔ کیسے پڑھا ہے؟ نون والقلم، نون کا اظہار نہیں، ادغام، نون کا واو میں ادغام، نون والقلم۔ اب اس میں دو روایتیں ہیں، ایک تو غنے کے ساتھ اور ایک بغیر غنے کے، سمجھ لو، غنے کے ساتھ اور بغیر غنے کے، نون والقلم، نون والقلم وما یسطرون، یہ قراء کا اس میں اختلاف ہے۔ والقلم وما یسطرون یہ کیا ہوا؟ یہ جملہ قسمیہ ہوا، اور ما انت بنعمت ربک بمجنون یہ کیا ہے؟ جواب قسم ہے۔ کیا ہے یہ؟ جواب قسم۔ تو اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے